الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال تعالی فی سورۃ الطور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایمان والوں کو بار بار اپنے سے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا، اپنے عذاب سے ڈرایا اور قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کھینچے تاکہ انسان اس دن سے ڈر جائے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر انسان کو اس سے خبردار کیا تاکہ لوگ اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے خشیت اختیار کریں، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگیں۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا زندگی ایک ہی موقع ہے جس میں تم سب یہاں جو اعمال کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں اور تم سب کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو کے رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو کلمہ نکلتا ہے، دو بیٹھے ہوئے فرشتے عن الیمین وعن الشمال قعید، بیٹھے ہوئے فرشتے اس کو لے لیتے۔ ما یلفظ من قول، اس کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک بہت ہوشیار اور حاضر باش اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اس کو لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز محفوظ کر رہے ہیں۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کو احاطے میں کر لیا، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کو گن رکھا اور ان میں سے ہر ایک کل روز محشر اکیلا اور تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جن کو صحابہ پڑھتے تھے اور ان کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی تھی، گریہ طاری ہو جاتا تھا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ان کے سامنے دھرا رہتا تھا،
ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت کے مناظر رہتے تھے۔ سورۃ طور کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کی بھی کچھ تشریح سماعت فرما لیجئے، پھر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سورۃ طور نازل ہوئی، ارشاد فرمایا وَالطُّورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور پہاڑ آپ سب جانتے ہیں، یہ مصر میں ہے اور یہ صحرائے سینا میں ہے، اس کو طور سینین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ فرمایا قسم ہے طور پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے ورقوں میں لکھی گئی ہے۔ لوح محفوظ اس سے مراد ہے، اللہ جل جلالہ کا وہ نظام، وہ کتاب جو مخلوقات کی پیدائش سے پہلے تیار کر دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ تقدیریں لکھوا دی گئی تھیں۔ آگے فرمایا والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم کھائی، بیت اللہ کی نہیں کھائی، بیت معمور کی قسم کھائی۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بیت اللہ کے بالکل اوپر اگر ایک لائن کھینچی جائے، بالکل ورٹیکل ایک خط کھینچ دیا جائے، جس کو ہم عربی میں محاذات کہتے ہیں، ایک لائن کہتے ہیں، اس کے بالکل اوپر 7 آسمان کے اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بیت معمور ہے۔ بیت معمور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پہ پہنچے تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام بیت معمور کے لیے دکھانے کے لیے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جا کے کیا دیکھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل یوم یدخلون 70,000 یدخلون فیہ 70,000، ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور وہ طواف کرتے ہیں اور دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ بیت معمور ہے جس کی تیسری قسم اللہ جل جلالہ نے کھائی۔ پھر فرمایا والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم۔ یہ کوئی دنیاوی کسی بلڈنگ کی چھت مراد نہیں، یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، قرآن میں آتا ہے ہم نے آسمان کو بہت محفوظ چھت بنایا ہے۔ اور سورۃ زاریات میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قوت سے تعمیر کیا ہے اور ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ ایسی وسعت ہے اس آسمان میں، پوری زمین کے ہر کنارے پہ چلے جائیں یہ آسمان کی چھت اوپر لگی ہے۔ اس کی قسم کھائی، چوتھی قسم کھائی۔ والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم۔ سمندر تو نہیں ابھی ابل رہے، قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں کو سلگا دیا جائے گا۔ یہ ابلتے ہوئے سمندر اصل میں یہی سمندر ہیں، لیکن ان کو آگ لگائی جائے گی قیامت کے دن۔ محشر کا جب دن ہوگا، ساری دنیا، ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی، ان تمام سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تسجیر کا معنی ہوتا ہے سلگانا، آگ سلگانا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو بہت بڑا پانی کا ریزروائر ہے جس میں ملین ٹریلین جو ہے مکعب فٹ پانی ہے، پانی اور آگ کا کیا تعلق؟ ذرا غور کیجئے۔
چھوٹی سی آگ لگی ہو، فائر بریگیڈ پانی مار مار کے وہ آگ بجھا ہی دیتا ہے آخر. آپ نے بہت سارے نمونے لاہور میں دیکھ لیے، لیکن یہ تو پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس سب کو آگ لگ جائے گی؟ جی ہاں، اس سب کو آگ لگ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ سمندر کے نیچے آگ موجود ہے. ابو داؤد شریف کی بالکل صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا سمندر میں کوئی سفر نہ کرے، سمندر میں کوئی سفر نہ کرے، کیونکہ اس کے نیچے آگ ہے. سوائے حاجی کے، عمرہ کرنے والے کے یا جہاد کرنے والے کے، اور کوئی سمندر میں نہ جائے، اس کے نیچے آگ ہے، آگ. چنانچہ اتنے بڑے سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی اور ان کو سلگا دیا جائے گا. وہ کیا خوفناک آگ ہوگی، تصور نہیں فرما سکتے آپ. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سمندر دیکھا ہو، بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی لہریں، اس کے کنارے پہ انسان کھڑا ہوا بے وقت ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید یہاں ہی واقعہ سنایا تھا، کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ 6 سال ہو گئے. میں جامعۃ الرشید کے فضلہ کنونشن میں شرکت کے لیے گیا اور ہمیں تاریخ غلط پتہ چل گئی. ہم ایک دن پہلے پہنچ گئے، ایک اور نوجوان ساتھی ہمارے مدرسے کے ساتھ تھے، تو ہم نے ایک دن پہلے پہنچے، وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ تو کل شروع ہونا ہے، کل شام کو شروع ہونا ہے. تو ہم اگلے دن صبح جو ہے وہ ساحل کی طرف گئے، سمندر کی طرف گئے. انہی دنوں میں نے جو ہے وہ تفسیر میں شاید یہ آیت پڑھائی تھی، تو یہ آیت میرے ذہن میں بہت مستحضر تھی کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. آپ یقین مانیے کہ جب میں سمندر کے سامنے پہنچا تو یہ آیت مجھے یاد آئی، تو اس وقت عجیب کیفیت طاری ہو گئی. بہت بڑا سمندر ہے، جب اس کو آگ لگ گئی تو انسان کے تو کلیجے منہ کو آئیں گے، انسانوں کا بنے گا کیا. چنانچہ یہ سارے سمندر جو ہیں یہ پوری زمین کو گھیر لیں گے اور انسان اس کے اندر محبوس ہو جائیں گے، چاروں طرف یہ آگ ہوگی. وہ اللہ کی کیا شان ہے جو ان سمندروں کو سلگا دے گا. سائنس یہ ثابت نہیں کر سکتی، سائنس تو قریب پہنچ ہی نہیں سکتی اس بات پہ، اس کو سائنٹیفکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس پہ تو بس ایمان لانا ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان تمام سمندروں کو آگ لگا کر آگ بنا دے گا اور یہی جہنم بن جائے گی. چنانچہ فرمایا ابلتے ہوئے اور سلگتے ہوئے سمندروں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے گا، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. تو بات تو خشیت کی آئی تو واقعہ یاد آ گیا جو میں سنانا چاہتا تھا. کیا خشیت تھی صحابہ کی، کیا آخرت کا منظر ان کے سامنے رہتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین تھے، اپنے زمانہ خلافت میں رات کو گشت کیا کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، اندھیری رات میں جاتے تھے. صحابہ کا دور تھا، گدھے پر خچر پر سوار جا رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے، کچھ آواز آئی اور قریب ہوئے تو کوئی قاری پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا. قریب ہو گئے، سننے لگے. اس نے فاتحہ پڑھ کے یہی آیت شروع کی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. قسم ہے طور پہاڑ کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے ورقوں میں لکھی ہے، قسم ہے اونچے معمور بیت کی، قسم ہے آباد بیت گھر کی، قسم ہے اونچی چھت کی، قسم ہے سلگتے ہوئے سمندروں کی، تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے. یہ کون ہے؟ عمر فاروق ہیں. چنانچہ زبان سے نکلا، سچ ہے، سچ ہے. گھوڑے سے نیچے، خچر سے نیچے اتر گئے. اس قدر حالت غیر ہو گئی
کہ دیوار جو مکان کی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، بے حس و حرکت ہو گئے. دل کی وہ حالت ہوگی اللہ کے عذاب کا سوچ کے کہ صبح تک وہاں پڑے رہے. ہلنے جلنے کی سخت ختم ہو گئی. وہ عمر جس کی ہیبت سے زمانہ کانپتا تھا، جس کے بارے میں کافروں نے کہا ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا، وہ عمر رب کے عذاب سے ایسے کانپتا ہے، صبح تک وہاں پڑے رہے. صبح اٹھی ہوئی، وہاں سے بمشکل گھر آئے. روایات میں ہے 1 مہینہ بیمار رہے، 1 مہینہ. دل کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ بیمار ہو گئے. لوگ عیادت کرنے آتے تھے، پوچھتے تھے کیا ہوا، کیا بیماری ہے، کیا بتائیں، کسی کو کیا بتائیں کیا بیماری ہے. یہ خشیت تھی. ایسے 4-5 آیات پڑھ کے ایسے اللہ کا خوف طاری ہو جاتا، یہ حالت ہو جاتی تھی. آپ اندازہ لگائیے 16 لاکھ مربع میل کا حکمران، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ترین ساتھی، جس کو جنت کی بشارت ہے، 5 آیات سن کر رب کے خوف سے 1 مہینہ بیمار رہتا ہے. 1 مہینہ. میرے بھائیوں، یہ خشیت، یہ قیامت کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے، وہ ڈرتے اور کانپتے تھے. چنانچہ اسی صورت میں جو ہے وہ آگے اس کا تذکرہ ہے، وہ بھی سن لیجئے. بعض باتیں دل میں اللہ اسی وقت ڈال دیتے ہیں، اسی میں ہی آگے تذکرہ ہے. اسی صورت میں کیا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے اور میوے چنے ہوئے ہوں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. فرمایا ایسے تخت لگے ہوں گے اور جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر غلام، اتنے خوبصورت غلام کہ جیسے چھپے ہوئے موتی وہ پھرتے ہوں گے. اور وہ کیا لے کے پھرتے ہوں گے؟ کاس، شراب، شرابوں کے جام، وہ شراب جو جنت میں پلائی جائے گی. فرمایا نہ اس میں کوئی بک بک ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوگا، اس میں وہ کیا یاد کریں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. ایک دوسرے سے باتیں کریں. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. کہیں گے وہ وقت یاد کرو جب ہم دنیا میں اپنے گھروں میں رہتے تھے، ہم کیسے ڈرتے تھے اللہ سے، کیسے اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے. خشیت طاری رہتی تھی ہم پہ دنیا میں کہ ہمارا بنے گا کیا. فمن اللہ علینا، اس اللہ نے ہم پر احسان کر دی. وابقانا عذاب السموم، اس اللہ نے ہمیں گرمی سے اور لو سے اور عذاب سے بچا لی. یاد کریں گے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا حال خشیت ہے، ان کو رب کا خوف طاری رہتا ہے دنیا میں. یہ جنت میں بھی جا کے ایک دوسرے کو بتائیں گے یار وہ یاد کرو ہم کیسے کانپتے تھے، کیسے ڈرتے تھے، کیسے سردیوں کی راتوں میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے، عذاب کا سوچتے تھے. آج مسلمان ڈرتا ہے تو صرف فقر و فاقہ سے، بس. آج ڈرتا ہے کہ پیسے پورے نہیں ہوئے، روٹی دا کی ہوئے گا، فاقہ نہ ہو جائے. آج ڈرتا ہے مسلمان صرف اس بات سے کہ میرا مکان اپنا نہیں بنا، میرا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا. آج مسلمان اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں ڈگری کر لوں گا، میری نوکری کا کیا بنے گا. یہی کچھ ڈر ہے. آج کا تاجر ڈرتا ہے کہ مندہ ہو گیا یا آگے دیوالیہ ہو گیا تو ہماری کاروبار کا کیا بنے گا. ڈر ہے تو صرف اس دنیا کی چند چیزوں کا، فقر و فاقے کا، کاروبار میں مندے کا، ملازمت نہ ملنے کا.
یہ ڈر جو اصل ڈر ہے، جو صحابہ کو خشیت طاری رہتی تھی، جو صحابہ روتے تھے، وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ ڈر قلوب سے رخصت ہو گیا۔ مرنے کو ہی لوگ پسند نہیں کرتے، مرنے کا تذکرہ ہی پسند نہیں کرتے، ڈر تو دور کی بات ہے۔ جہاں بیٹھو لوگ بس انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بینکرپٹ نہ ہو جائیں، پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا، آٹا نہیں ملے گا، کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں۔ میرے بھائیوں، ہم نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، دنیا کے نقصانوں سے ہم ڈرنے لگے، کانپنے لگے، رونے لگے۔ صحابہ نے آخرت کو غم بنایا تھا، اللہ اور آخرت کی خشیت ان کے دل میں تھی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ان کو ہر وقت رہتا تھا۔ دنیا کا فاقہ، دنیا کی تنگیاں ان کو بالکل بھی نہیں گھبراتی تھیں، وہ جمے رہتے تھے، وہ جان ہتھیلی پہ لے کر ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ تو مرنے کے لیے تیار ہی رہتے تھے، انہوں نے مرنے سے، فاقے سے کیا ڈرنا تھا؟ وہ تو جنت کے طالب تھے، وہ تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کل قیامت والے دن کہیں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے ہمارے رب ہمیں اس دن رسوا نہ کر۔ آج میں اس رسوائی سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ طالب علم نمبر کم آنے پر خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ میرے نمبر کم آئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میری رسوائی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، خشیت اور ڈر یہ انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں طاری ہوتا ہی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں میں بے بس ہے، مجبور ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے اختیار سے کر نہیں سکتا۔ فاقہ، بیماری، تکلیف، اذیت، جنگ، جدل، یہ ساری چیزیں انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے یا شیطان یا انسان ان سے ڈر جاتا ہے یا ان سے بے خوف ہو جاتا ہے اور رب سے ڈرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف بہ اولیاء، سورۃ آل عمران میں فرمایا یہ شیطان ہے، شیطان یہ اپنے دوستوں کو اسی فقر و فاقہ سے، جنگ سے اور اسی چیزوں سے ڈراتا رہتا ہے۔ گویا کہ انسانوں کے اندر خوف اور خشیت کے اعتبار سے دو گروہ ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ کافروں کی بات نہیں کر، ایمان والوں کی بات کر۔ یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈرتے ہیں، فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، چیزوں کے چھن جانے سے ڈرتے ہیں۔ شیاطین بھی بڑے تیز ہیں، وہ پورا ایکس رے کر کے رکھ لیتے ہیں یہ بندہ کس چیز سے ڈرتا ہے، چنانچہ وہ بھی اس کو اسی سے ڈراتے ہیں، خوب ڈراتے ہیں، خوب ڈراتے ہیں۔ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، انگزائٹی کے مریض بن جاتے ہیں۔ یہ خشیت اور خوف ہے جو دنیاوی نقصانات اور دنیاوی مقصودوں کے حاصل نہ ہونے کا شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اتنی عورتوں کے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، اس بات سے ڈرتی ہیں کہ میٹرک میں میرے بیٹے کے نمبر نہ آئے تو کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا تو کچھ کرتا نہیں ہے، ماں بیچاری ڈر سے گھلی جاتی ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے اس کو کہ میرے بچے کے نمبر نہ آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک عورت مجھے فون کیا کرتی تھی، ہر دن جب مجلس کا بیان جائے وہ آگے سے میسج آ جائے، حضرت کچھ کرے میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، میٹرک میں اگر فیل ہو گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اتنی پریشان، اتنی پریشان۔ یہ ہے شیطان کے وہ خوف جو وہ اپنے دوستوں پہ مسلط کرتے تھے۔ اولادوں کی ناکامیاں، وہ بھی دنیاوی، چھوٹے چھوٹے امتحانات، اور ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے،
अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशाअ। अल्लाह ताला ने फरमाया, पूरा अल्लाह ताला ने मंजर खींचा हुआ, आप जरा बात को समझना। शैतान तुम्हें फ़क्र फाके का वादा दिलाता है, डराता है, देखी फ़क्र ना आ जाए, रो फाका ना हो जाए। व यअमुरुकुम बिलफ़हशा, और जब उसके मुरीद और उसके दोस्त फ़क्र फाके से, दुनियावी चीज़ों से डरना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर चोर रास्ते से फहाशी और बेहयाई दाखिल कर देते हैं। करते रहो साथ साथ। फहाशी से नहीं डरता, बेहयाई से नहीं डरती ये लड़की ये औरत, हाँ दुनियावी नुकसानात से डरती, अल्लाह के अजाब से नहीं डरती, अल्लाह की पकड़ से नहीं डरती, दुनियावी नुकसानात से डरी जाती है, चीजों के छिन जाने से डरती रहती। सवाल पैदा होता है, क्या मुसलमान को फाके से डरना चाहिए? क्या मुसलमान को दुनियावी नुकसान या कारोबार की कमी से डरना चाहिए? क्या मुसलमान कभी इससे डरा करते थे? जवाब है, मुसलमान इससे कभी नहीं डरा करते थे। ये जो मगरबी तहजीब और दज्जाली तहजीब हमारे ऊपर मुसल्लत हुई, इसने इन शैतानी खौफों को बहुत बढ़ा दिया। लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब मुसलमान सादी और सूखी रोटी खा ही नहीं सकता, इसलिए वो डरता है फाका ना आ जाए क्या बनेगा। लोड शेडिंग से डरता है, बिजली के जाने से डरता है, गैस के जाने से डरता है, परेशान रहता है। जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी, जिंदगी इतनी तन आसानी कर दी। इसकी तह में जो चीज है वो तन आसानी है। मगरिब ने, साइंस ने, हम समझते हैं साइंस बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए नेमत है, वाक़तन इजादात में से हमने बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़हमत का ज़रिया बनी है। जितने हम तन आसान हैं उतने ही शैतान का शिकार हैं। जो मुशक्कत करने वाले लोग हुआ करते थे गांव देहात में, अब वहां भी खत्म हो गए। उनको इन चीजों की परवाह ही नहीं होती थी, ना गर्मी की, ना सर्दी की, ना लोड शेडिंग की। बिजली आती नहीं थी, आराम से बाहर चारपाई डाली, सो गए। सर्दी में चादर ली, आग जलाई, उपले सेक लिए या कोयले जला लिए, बैठे रहे। सूखी सूखी खा ली, कभी खरबूजे से रोटी खा ली, कभी आम से खा ली, कभी तर से ककड़ी से खा ली, कभी गुड़ से खा ली। मगरिब ने हमें तन आसानियों में फंसा दिया और ये तमाम खौफ हम पर मुसल्लत कर दिए। अब निकल कर दिखाओ, कहां जाओगे? अब दिवालिये का डर, लोड शेडिंग का डर, पेट्रोल खत्म होने का डर। पैदल तो हम चल ही नहीं सकते, पैदल तो नहीं चल सकते, हम तो डरते हैं हर वक्त, पेट्रोल खत्म हो गया क्या बनेगा। खुदा की कसम, हाजी अब्दुल वहाब साहब के बारे में मुझे कई लोगों ने बताया कि हाजी साहब लाहौर आ जाते थे पैदल ड्राइविंग मरकज से बाआसानी, कामों की चले जाते थे पैदल, गश्त करने, जमात से मिलने पैदल कामों की चले जाते थे। साडा मुंडा गालम मार्केट नहीं जाता, कहता पहले गड्डी दो फिर जावांगा, मोटरसाइकिल किक मारेगा फिर जाएगा। हाँ, अब तो हम डरेंगे कि मेरा पेट्रोल बंद हो गया तो क्या बनेगा, हमारी ब्रेड बंद हो गई, हमारे मक्खन, हमारे बर्गर बंद हो गए तो क्या बनेगा। खुदा की कसम, ये शैतान ने हमें ऐसा फंसाया, इस तहजीब ने हमें तन आसानी में, और उससे बढ़कर एक चीज और दी, उसका नाम है तनाउम, अय्याशी। हमारा गरीब आदमी तन आसान है और हमारा अमीर अय्याशियों में मुब्तला है, इसलिए वो अपनी अय्याशियों के छिन जाने से डरता है। मगरिबी तहजीब ने हर लेवल पर एक चाल दिया, अमीर आदमी को अय्याशी में फंसा दिया, लज्जतों में फंसा दिया,
کھانے کو زندگی کا مقصد بنا دیا، اب تو ڈرے گا نا۔ جو اتنے لذیذ کھانے کا عادی ہو، اس سے کہاں دال کھائی جائے گی؟ قسم سے، ہاں وہ نہیں دال کھا سکتا، وہ کہاں دال کھا سکتا؟ حلق میں نہیں اترتی، حلق میں نہیں اترتی۔ جو نگیٹس اور شورمے کھانے کا عادی ہے، وہ کہاں سوکھی روٹی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ خوف کی وہ قسمیں ہیں جو آج ہم پر مسلط ہیں، اور اس کے بالمقابل وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو نہ فقر سے ڈرتے ہیں، نہ جنگ سے ڈرتے ہیں، نہ بیماری سے ڈرتے ہیں، نہ باطل سے ڈرتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، شیطان باوجود کوشش کے اس کو ڈرا سکتا ہی نہیں، اور شیطان ڈراتا ہے ان چیزوں سے جو میں نے ذکر کر دی ہیں، فقر و فاقہ سے، مستی چھوٹ جانے سے، مزے چھوٹ جانے سے۔ وہ بندے ان چیزوں میں پھنستے ہی نہیں ہیں، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ صحابہ کی زندگی بہت آسان تھی لیکن پر مشقت تھی۔ نہ وہ باطل سے ڈرتے تھے، نہ وہ روم سے ڈرتے تھے، نہ وہ فارس سے ڈرتے تھے۔ سپر پاوریں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی، کیونکہ وہ ایک ذات سے ڈرتے تھے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا میرے علم والے بندے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ اصل صاحب علم تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، ہم نے تو صرف کتابیں پڑھی ہیں۔ علم حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اترا تھا۔ وہ اصل صاحب علم تھے، وہ ایسے اللہ سے ڈرتے تھے۔ میں نے ایک واقعہ بھی صرف آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ساری رات جن کی مسلوں پر گزرتی تھی، خوف سے کامتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون۔ فرمایا کام ہی سوتے ہیں اور پھر بھی سحریوں کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اپنی نماز پر ندامت ہی ہوتی ہے، خشیت ہی ہوتی ہے کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی پڑھی ہی نہیں، استغفار کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تہجد کے بعد کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ کیا زندگی تھی، کیا زندگی تھی! خشیت، خوف صرف اللہ کی ذات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ خشیت بھر دی تھی اور باقی ہر خوف نکال دیا تھا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیے، ایک غزوہ ہے، واپس آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا، قیلولہ کرنے کے لیے رکے۔ قیلولہ لازم تھا، قیلولہ لازم تھا ان کے لیے، کیونکہ رات وہ قیام اللیل کرنی ہوتی تھی۔ قیلولہ کرنے کے لیے رکے۔ راوی بیان کرتے ہیں یہ وادی ہے جس میں کیکر کے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کیکر کے درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکائی اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ایک کافر آ نکلا، تلوار آپ کی اتار لی اور کہا یا محمد من یمنعک منی، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار سونتی ہوئی اس نے۔ ہاں ہم تو اس کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو معجزہ ہے۔ بھائی آپ ذرا سچویشن تو غور کرو، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی راوی نے بیان کیا کہ صحابہ متفرق تھے، قریب آپ کے کوئی نہیں تھا۔ ایک آدمی تلوار پکڑ کے سر پہ لے کے کھڑا کہتا ہے من یمنعک منی، آپ نے کہا اللہ، بس اللہ کا لفظ سننا تھا، ہاتھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، تلوار نیچے جا پڑی۔ اللہ اکبر! جس ذات کی یہ تربیت ہو، اس ذات کے جو فالوورز تھے، جو مرید تھے، جو صحابہ تھے، ان میں پھر کہاں کسی چیز کا ڈر ہوگا سوائے اس کی ذات کی؟ ہاں صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے۔
دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے آج ہم ڈرتے ہیں وہ تو ان کے سامنے وقت ہی نہیں رکھتی تھی، وقت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ ہم نے وہ کیا دنیا دیکھی ہوگی جو ان کے پاس تھی؟ بیت المال میں سونے چاندی کے ڈھیر چھتوں تک لگ گئے۔ کسرا کا قالین آیا 1 میل کا، اس کے چھوٹے چھوٹے ایک ایک بالش کے ٹکڑے کر کے چکور ٹکڑے بانٹ دیے، 8-8 ہزار درہم کا وہ ایک ایک ٹکڑا بکا۔ اس میں جو ہے اتنے ہیرے لگے ہوئے تھے، 8,000 درہم اس وقت بڑی بات تھی۔ لیکن یہ لوگ اس وقت بھی ویسے ہی تھے کہ صرف اللہ کا ہی خوف تھا، ان کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں تھی، انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اگر وہ ان چیزوں میں پھنس جاتے تو شیطان ان کو بھی یہی خوف ڈال دیتا۔ وہ ویسے ہی رہے، وہ صرف اللہ سے جڑے رہے، اور اللہ کی خشیت اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو معاملہ تھا بس وہی ان کے سامنے رہا۔ اب ان کا ڈر کا انداز بدل گیا، ذرا یہ بھی سن لیجئے، ان کے ڈر کا انداز بدل گیا۔ پہلے وہ ڈرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، کہیں ہم منافق نہ بن جائیں، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جائے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پہلے وہ یہ ڈرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے، ابن ابی ملائکہ نے کہا میں 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کو کہتے ہیں، صاحب سر رسول، رازدان رسول، حذیفہ میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں؟ اب ڈر کا انداز بدل گیا، بشارتیں مل چکی ہیں جنتوں کی، اب ڈر کا انداز یہ ہے کہ یہ دنیا جو آ رہی ہے یہ کہیں ہماری آخرت اس کے بدلے چلی نہ جائے، یہ کہیں سودا نہ ہو جائے ہماری آخرت کا۔ اب اس پہ ڈرتے ہیں۔ دھانا اللہ کے پاس ہے، امیدیں اللہ سے لگا رکھی ہیں، آخرت کی پیشی سامنے ہے، اب ڈرتے ہیں کہ یہ اتنا سامان آ رہا ہے، اتنے ہیرے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتان کاٹن کے کپڑے میں ناک صاف کر کے کہتے ہیں، واہ ابو ہریرہ کیا کہنے تیرے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ممبر اور مسجد کی، ممبر اور حجرے کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے اتنا فاقہ ہوتا تھا، بے ہوش پڑا ہوتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اچھا لوگ سمجھتے تھے مرگی ہو گئی ہے، لوگ کیا سمجھتے تھے؟ مرگی ہو گئی۔ وہ آگے نا ان کی گردن کے اوپر پیر رکھ کے نا دباتے تھے کہ کہیں ان کو مرگی تو نہیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں مرگی نہیں تھی، بھوک ہوتی تھی، کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ کاٹن کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ بدلے نہیں، ویسے ہی رہے، ویسے ہی حدیث کی خدمت جاری رہی۔ 12,000 حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے شاید 12,000 گٹھلیاں تھیں ایک تھیلی میں جو وہ پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے صرف 12۔ مجھے ایسے یاد پڑا ہے حضرت شیخ الحدیث نے کہیں ذکر کیا فضائل اعمال میں، وہ ذکر، وہ خشیت، وہ علم کا شوق وہ ویسے ہی رہا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہے رب کی خشیت اور ایک ہے فقر و فاقہ کی خشیت، دنیا کے نقصانوں کی خشیت۔ ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھو کہ تم رب سے زیادہ ڈرتے ہو یا فقر و فاقے سے زیادہ ڈرتے ہو۔ ایسے نہیں کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ آج کا مسلمان فقر و فاقہ سے اتنا ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈر جائے سیدھا جنت میں چلے جائے، جتنا فقر سے ڈرتا، جتنا چیزوں کے چھن جانے سے ڈرتا۔ جتنا لوگ کرونا سے ڈرے ہیں خدا کی قسم، اتنا رب سے ڈرے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے۔ اتنا ڈرے ہیں کرونا سے۔ بیماری ہے نا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے 8 مہینے، سال مسجد کا رخ نہیں کیا، مر تو وہ پھر بھی گئے، اللہ کو کیا دکھائیں گے وہ۔
تو میرے بھائیوں نہ بیماری سے ڈرنا ہے، ہاں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لیکن سارے ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ کہو اللہ سے ڈرنا ہے بس، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے، اللہ سے ڈرنا ہے بس، اللہ سے ڈر، نہ بیماری سے ڈرنا ہے، نہ کرونا سے ڈرنا ہے، نہ فقر و فاقہ سے ڈرنا ہے، نہ دیوالیے سے ڈرنا ہے، نہ پٹرول ختم ہونے سے، نہ آٹا ختم ہونے سے ڈرنا ہے۔ ڈرنا ہے تو بس اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، میرا بنے گا کیا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو آج مطلوب ہے۔ آج دوپہر بھی میں نے اسی موضوع پر، دیوالیہ کے موضوع پر بات کی تھی، لیکن کچھ عنوان فرق تھا، لیکن میں اصل بات جو آپ نے ساتھیوں کو مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ اللہ کی خشیت پیدا کی جائے، اللہ سے تعلق بنایا جائے۔ دو باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کو دعائے صلاۃ الحاجت یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ دعائے صلاۃ الحاجت ایک آدمی ہے پوری مجلس میں۔ کتنے لوگ ہیں؟ دو ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو استخارے کی دعا یاد ہے؟ استخارے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد؟ دو لوگوں کو یاد۔ یہ ہمارا اللہ سے تعلق کم ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، اللہ سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟ جب ہم ہر حاجت میں 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے حاجت کی دعا کریں گے تو تعلق بنا ہوگا نا، وہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں۔ اور جو کام مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ جب میں استخارہ پڑھوں گا، یہ بھی اللہ سے تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں واقعتاً ایسے ہی ہے کہ نہ ہمیں حاجت کی دعا یاد ہے، نہ ہمیں استخارے کی دعا یاد، نہ ہمیں حاجت کی دعا یاد ہے، نہ ہمیں استخارے کی دعا یاد ہے۔ ہاں ہمیں اور بہت ساری چیزیں یاد ہیں، بہت ساری چیزیں یاد ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے یہاں پہ جن کو بچپن سے یاد کیے ہوئے حساب کے پہاڑے یاد ہوں گی، نظمیں یاد ہوں گی، جو بچپن میں پڑھتے تھے وہ یاد ہوں گی۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے جن کو بہت سارے ریٹ یاد ہوں گے، بہت ساری ان کو معلوم ہوگا فلاں چیز کا یہ ریٹ ہے، فلاں چیز کا یہ ریٹ ہے، منڈیوں کے حالات یاد ہوں گے، لیکن دعائے استخارہ یاد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ایسے ہمیں استخارہ سکھاتے تھے۔ ہم بھی استخارہ سیکھ لیں۔ استخارہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ بتایا، ہمیں تو کسی مسئلے جی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، یہ تو میں صرف ایک ٹیسٹ لے رہا تھا، اب آپ نے میرا رخ ادھر موڑ دیا ہے۔ چلے دعائے استخارہ بھی سن لیجئے۔ مومن کو جب بھی کوئی کام پڑ جاتا ہے جس میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے۔ پہلے ہی کسی کو پتا نہیں تھا، رہی صحیح کسر ہمارے بعض لوگوں نے خراب کر دی، جو کہ کہنے کو مولوی ہیں، کہ انہوں نے استخارہ کرنا شروع کر دیا چینلوں پر اور مسجدوں میں، اور اس کے باقاعدہ پیسے لینے شروع کر دیے۔ چلو جی آؤ جی مجھ سے استخارہ کرا لو۔ آپ ظاہری بات ہے صرف استخارہ کب کرانا ہے؟ جب بچی کا رشتہ کرنا ہے یا بچے کا رشتہ کرنا ہے، یا پھر جو ہے اپنا رشتہ آیا اگر جوان آدمی ہے تو استخارہ جا کے مولوی صاحب سے کراؤ، پھر ان کو کچھ جو ہے وہ خوش کر دو، ان کو کوئی ہدیہ نذرانہ پیش کرو۔ یہ استخارہ قرآن کی طرح یاد کرایا گیا تھا، اس سے مقصود تھا کہ اللہ سے خیر طلب کرو، اس کی رحمت کو امیدوار رہو، حالات سے نہ ڈرو۔ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، کیوں بند ہوتا ہے بات؟ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے ڈرو۔ اللہم انی۔ اچھا ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے استخارے کو استخبارہ بنا دیا۔ استخارہ کیا مطلب؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، استخبارہ خبر طلب کرنا۔
اچھا جی اب کیا ہوگا؟ استخارہ کریں گے تو خواب آئے گی، اس میں کوئی نہ کوئی خبر ہوگی کہ بھائی ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے، ایک تو مجھے خواب نہیں آتی، آ جائے تو مجھے اس کی تعبیر نہیں پتا، تو میں تو ہو گیا نا مجبور، ساری گیم چلے گی نا 2-4 لوگوں کے ہاتھ میں، میرا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، یہ استخبارہ نہیں ہے، ہم اتنے ولی نہیں ہیں کہ ہمیں الہام ہونے شروع ہو جائیں یا ہمیں سچے خواب آ جائیں کہ میرے بندے یہاں شادی کرنی ہے یہاں نہیں کرنی ہے، ایسے کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کیا عجیب منطق ہم نے پھیلا دی۔ استخارہ ہے میں نہیں جانتا، رب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، میں ڈرتا ہوں کہ یہ چیز، خشیت سے میں نے یہ بات نکالی ہے، ذرا غور ربط قائم رکھیے گا، رب میرے میں نہیں جانتا، میں ڈرتا ہوں، پتہ نہیں یہ چیز میرے لیے اچھی ہے کہ بری ہے، تو جانتا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ کیا الفاظ ہیں یار، اللہ اکبر۔ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، میں قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کی وجہ سے، تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و عاقبتی، یا معیشتی بھی آتا ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و دنیای و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ یا ثم ارزقنی بہ۔ رزقنی بہ زیادہ واضح۔ اے اللہ یہ کام اگر میری دین دنیا آخرت کے لیے اچھا ہے مقدر فرما، برکت دے دے، راضی کر دے، قریب کر دے، اگر یہ کام برا ہے دور کر دے، اس کو مجھے اس سے بہتر مجھے دے دے، مجھے اس پر راضی کر دے۔ اس میں کہیں ہے کہ مجھے خبر دے دے؟ نہیں، کہ اللہ تو کر دے۔ یہ استخارہ چھوٹ گیا، لوگوں نے نجومیوں کے پاس جانا شروع کر دیا، پامسیوں کے پاس جانا شروع کر دیا، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ لو، یہ سفر ٹھیک رہے گا، یہ شادی ٹھیک رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ یہ تو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ ڈر ہے ہمیں، خشیت ہے ہمیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ بہتر ہے، لیکن ہمیں اللہ سے تعلق نہیں، اس کی خشیت نہیں، اس لیے ہم کبھی طوطوں کی فال نکلوا رہے، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں تو میرے بھائیوں، جیسے صحابہ کو قرآن یاد کرایا تھا ایسے آپ نے بھی یہ دعا یاد کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اس کو زندگی کا معمول بنانا ہے اور رب سے ڈرنا ہے، رب کی تقدیر پہ راضی رہنا ہے۔ جو کام رب نے بہتر سمجھا وہ کر دے گا، کیونکہ ہم نے کہا تو کر سکتا ہے میں کر نہیں سکتا، یہی تو ساری خوبصورتی ہے۔ آج تہیہ کر لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا، استخارے کی دعا پڑھیں گے، صلاۃ الحاجت سیکھیں گے، پڑھیں گے، دعا سیکھیں گے، اور جب تک دعا نہیں آتی ویسے اردو میں تو دعا مانگ سکتے ہیں، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، پھر دنیا کا کوئی کام ہمارے لیے مشکل نہیں، کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں جس سے ہم ڈر جائیں، بڑے سے بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائے ہوئے کلمات کے حصار میں آ جائیں گے۔ حصن حسین ایک کتاب لکھی گئی ہے، بڑا مضبوط قلعہ، جب ان حصاروں میں آ جائیں گے پھر ہمیں نہ کسی بیمہ پالیسی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں انشورنس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی کیمروں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سیکیورٹی گارڈوں کی ضرورت ہے۔ یہ سب ڈر ہیں جو مخلوق کے ڈر ہیں، نقصانات کے ڈر ہیں۔ جس کا رب سے تعلق ہے، جو کلمات پڑھتا ہے، جو صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہے، اس کو کاہے کا ڈر ہے؟ نہ ہمیں عاملوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تویزوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پھونکوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دھونیوں کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ بھی شیطان کی چلائی ہوئی ایک بڑی چال ہے
کہ وہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا اور جادوگروں اور عاملوں کا ڈر بیٹھ گیا. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ جادو کر دیا، فلاں نے ہمارا رزق بند کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ابے کس کی کیا مجال ہے کہ کچھ کر دے؟ مومن کا ہتھیار کتاب ہے. صبح اور شام 40 دن جو پڑھے، انشاءاللہ میں یہاں پر کہتا ہوں جو 40 دن اس کتاب کو صبح و شام بغیر ناغے کے پڑھے گا، انشاءاللہ کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. یہ شیطان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جس سے وہ لوگوں کو ڈراتا ہے. جادو بھی ان میں سے ایک ہے. تو نے نظر، سحر بندی، رزق بندی، یہ سب بنائی ہوئی چالیں ہیں. شیطان کہتا ہے یہ اللہ سے تو نہیں ڈرتے، چلو میں ان کو اس چکر میں پھنسا کے ڈراتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنا. چاہے وہ مخلوق ہو یا غیر مخلوق ہو، کسی سے نہیں ڈرنا. آج لوگ سارے غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں. آج ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. 2 فکریں اپنے آپ کو یاد کرا دیں. یہ اصل میں بچوں کو یاد کرانے تھے. آخری بات کروں. یا غلام اعلمک بکلمات. ابن عباس جب خچر پہ پیچھے بیٹھے تھے، فرمایا اے لڑکے چند چیزیں یاد کر لے. کیا فرمایا؟ چند چیزیں یاد کر لیں. فرمایا کیا شروع کے لفظ ہیں؟ فرمایا اللہ سے ڈر. ابھی عبارت اصل میں بھول رہی ہے. اللہ سے ڈر. اللہ کا تو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی عبادت کر تو اس کو اپنے سامنے تجدہ تجاہک. اللہ کی عبادت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر کسی کی کیا ضرورت؟ اور جب مدد مانگنی ہو، اذا استعنت فاستعن باللہ، بس اللہ کی مدد مانگ، بس اللہ کافی ہیں. الیس اللہ بکافٍ عبدا. کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہیں، کافی ہیں. کس کے لیے کافی ہیں؟ جو بھروسہ کر کے سمجھ لے کہ ہاں بس اللہ میرے لیے کافی، بس اللہ کافی ہے، کسی کی حاجت نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ. کیوں؟ فرمایا اگر ساری امت جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ساری امت جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. جفت الاقلام رفعت الاقلام وجفت الصحف. آخری ٹکڑا حدیث کا. قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. ڈرنا نہیں ہے کسی سے اللہ کے سوا. نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. مدد صرف اس سے مانگنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو سامنے پائے گا. یہ چھوٹے لڑکے کو سکھایا تھا. ابن عباس کو جو چھوٹے تھے ان کو سکھایا تھا. یہ سبق ہم سب نے سیکھنا ہے. صرف اللہ کی خشیت دل میں بٹھانی ہے. غیر اللہ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکے. چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، غیر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. چنانچہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ جاؤ، جو تمہارے بت اور تم ملک میرا کر سکتے ہو میرا کچھ بگاڑ دو. میرا رب اس کے ہاتھ میں، اس کی قوت میں تمام مخلوقات کی پیشانیاں ہیں. تمام مخلوقات اس کے قبضے میں ہیں. یہ وہ سبق ہے جو آج دور فتن میں اور دور دجالیت میں جس کا ہم بار بار ہر مجلس میں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سبق ہے. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور نہ کرونا سے ڈرنا ہے، نہ فاقے سے ڈرنا ہے، نہ مرض سے ڈرنا ہے، نہ دیوالیے سے ڈرنا ہے. نہ آٹا، نہ پانی، بجلی سب بھی ختم ہو گیا اور ہم مر بھی گئے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے تو انشاءاللہ مرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائیں گے. اور اگر ڈر ڈر کے مرے اور اللہ کو چھوڑ دیا اور مخلوق کی طرف امیدیں لگائی رکھی، مر تو پھر بھی جائیں گے لیکن پھر راستہ نہ بدل جائے. تو مرنے سے بھی نہیں ڈرنا، مرنا تو ہے ہی. ڈرنا اس سے ہے کہ ایسی موت نہ آ جائے جو ایمان پر نہ ہو، بس اس سے ڈرنا ہے. مرنے سے نہیں ڈرنا.
اس سے ڈرنا ہے کہ مجھے نافرمانی پہ موت نہ آ جائے، مرنا تو ہے ہی، مرنے کی تیاری کرنی ہے، مرنے سے ڈرنا نہیں ہے، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خشیت کاملہ نصیب فرمائے اور غیروں کے ڈر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔